الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدقت يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کو سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ابھی تک 12 نبیوں کا تذکرہ کیا تھا اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اس کا مختصر واقعہ قصہ جو ہے ہم نے گزشتہ اتوار کو سنا کہ حضرت مریم کا معنی کیا ہوتا ہے. مریم کا معنی ویسے ہوتا ہے خادمہ، کیونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. اور اس زمانے میں اپنے بچوں کو لوگ اللہ کے گھر کے لیے خدمت کے لیے وقف کرتے تھے. لیکن جب ولادت ہوئی تو بچی آئی، بیٹی آئی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح تو ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ نے مریم علیہ السلام کے اندر بہت ساری خصوصیات رکھی. بہت نیک خاتون تھی. نیت تھی والدہ کی کہ جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دوں. انہوں نے رکھ دیا. پیدا ہوتے ہی پورے وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے جو ہے امام تھے، کیونکہ یہ مریم علیہ السلام جو تھے ان کے والد صاحب جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے. اس لیے امامت کا بھی سلسلہ تھا. ان کے لیے ایک کمرہ متعین تھا. سورہ مریم قرآن کریم میں حضرت مریم کے نام سے جو صورت مشہور ہے، یہ اتنی پاکیزہ اور نیک خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری صورت نازل فرما دی اور ان کے نام سے اس صورت کو موسوم کیا. یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس زمانے میں صحابہ کرام حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے، لوگ عیسائی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے چونکہ جو بیٹے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا واقعہ نازل فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کہ نبی علیہ السلام آپ کتاب میں یعنی قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ کیجیے کہ مریم کون تھی، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. کیونکہ عیسائی لوگ تھے، ان کو واقعہ کی کچھ شیخیں معلوم نہیں تھی جو حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق تھی، جو اللہ نے قرآن میں نبی علیہ السلام کو نازل کر دیا. یہ عیسائی ان واقعات کو سن کر اسلام کی طرف جو ہے مائل ہو. تو
ہم جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، تصریح سے خدا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خدا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، ان کی پوری ڈیٹیلز قرآن میں ذکر کر دی، پوری دکھتے۔ میں نے کچھ باتیں بتائی تھی، سوچا پورا واقعہ ہی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 یا 15 سال کی ہوئی، ایک روایت میں 13 سال ہے، ایک روایت میں 15 سال، جب 15 سال کی ہوئی تو ان کو سب سے پہلے، جو عورتوں کو اپنے ہر مہینے حیض آتا ہے، ان کو حیض آیا، یہ سب سے پہلا موقع تھا۔ گھبرائی کیونکہ مسجد میں رہتی تھی، اور پھر اس طرح کا جو ہے واقعہ پیش آیا تو حضرت مریم علیہ السلام وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ اپنے گھر والوں سے ایک مشرقی جگہ پر الگ ہو گئی، پردہ کر دیا، دور چلی گئی۔ مشرقی جانب بیت الحم ایک جگہ ہے جہاں آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں چلی گئی، دور چلی گئی تھوڑی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، شرم آئی تھی نا، اپنے گھر والوں کے اور دوسرے دیگر جو تھے ان سے پردہ کر لیا، الگ ہو گئی۔ اور جب وہ الگ ہو گئی، سب سے پہلا موقع تھا، اور عورت اور لڑکی کو جب یہ واقعہ پیش آتا ہے اسی وقت سے وہ لڑکی بالغ ہوتی ہے۔ اب وہ بالغہ ہوئی، اور جیسے ہی وہ الگ ہو گئی، سب سے الگ، کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتہ بھیج دیا۔ قرآن میں تذکرہ کیا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہے، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، جن کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ فرشتہ اپنی شکل میں نہیں آیا، بلکہ فرشتہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتے جو ہے ایک مکمل انسان کی شکل میں متشکل ہو گیا، اور ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بشرن سویہ، ایسا انسان کہ جس کی وضاحت میں اور جس کے بناؤ میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے چہرہ، ہر چیز صحیح سالم۔ اسی لیے شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بشرن سویہ سے مراد کہ حضرت جبرائیل جو انسان کی شکل میں آئے ہیں، تو کون سے انسان کی شکل میں آئے ہیں؟ تو شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے، کیونکہ کائنات میں بشرن سویہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مکمل بنایا تھا کہ کسی جگہ پر کوئی کمی آدمی اس میں محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بشرن سویہ سے مراد حضرت جبرائیل اس وقت مریم کے پاس جو آئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے، جیسے کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی حضرت جبرائیل آتے تھے نا، داہیہ قلبی کی صورت میں شکل میں آتے تھے، داہیہ قلبی کی شکل میں، کیونکہ صحابہ بعض مرتبہ یہ کہتے تھے، ہر مرتبہ نہیں آتے تھے، کبھی کبھی داہیہ قلبی کی صورت۔ یہ داہیہ قلبی قبیلے کلب کا بہت بڑا سردار تھا داہیہ، اور بہت خوبصورت، اس کی ہائٹ، ڈوری، ماشاءاللہ۔ تو جبرائیل ان کی شکل اختیار کر کے آتے تھے،
اللہ کے نبی کے پاس بھیج جاتے ہیں. صحابہ کئی مرتبہ تو کہتے تھے ہم کو ایسا لگتا تھا کہ دایا بیٹھا ہے، لیکن پھر ان کے چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے تھے وہ جبرائیل. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی کسی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. انسان کی نہیں، کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ نے جناتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو یہ پاور ہے، اللہ کی طرف سے. تو بہرحال حضرت مریم کے پاس جبرائیل آئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ مریم تو بہت پاکیزہ تھی، بچپن ہی سے عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت ان کا پیشہ تھا. ہر وقت عبادت میں رہتی تھی. غیر محرموں سے بات کرنا تو درکنار، ان کے سامنے دیکھنا بھی ان کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ دشوار تھا. اور اچانک ایسی تنہائی میں کسی انسان کو ان کے قریب آ کر کھڑا ہو جانا ایک نیک خاتون کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. جو نیک ہوتی ہے وہ گھبرا جاتی ہے. جیسے کہ حضرت مریم گھبرا گئی، فوراً کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فوراً حضرت مریم علیہ السلام بولی کہ میں تجھ سے میرے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. ان جو ہے نافیہ اگر مانے تو مانا یہ ہوگا کہ بھئی تو اللہ سے ڈر نہیں رکھتا، تجھے ایک لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تیرے اندر خوف خدا نہیں، تو تقوی اختیار کرنے والا نہیں. ان کنت تقیہ، تو اللہ سے ڈر. اگر تم متقی ہے تو یہاں سے چلا جا، میں اکیلی ہوں، میرے قریب مت آ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. گھبراؤ، میں تو انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک بچے کی بشارت دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بطن سے بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. لأہب لک غلاما زکیا، ایک دم پاک صاف بچہ. جب بچے کی بات ہوئی، ولادت کی بات ہوئی، حضرت مریم اور گھبرائی. بھئی 13 سال سے تو میں بیت المقدس میں ہوں، میں نے تو شادی کی نہیں ہے. فوراً بولی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بچے کی دو ہی تو صورتیں ہو سکتی ہے. کسی عورت کو بچہ ہو، اس کی دو ہی شکل ہے، یا تو وہ عورت شادی کرے، شادی کے بعد مرد عورت کا ملاپ ہو تو بچہ پیدا ہو، یا پھر شادی نہ کرے اور بدکاری کرے، زنا خوری کرے تو بچہ پیدا ہو. اس لیے تو کوئی شکل نہیں تھی. حضرت مریم علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان کر دیا کہ بھئی مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار بھی نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور بدکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تو بڑی نیک ہو، لیکن تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہی ہے کسی طرح آپ کو بچہ پیدا ہوگا. کوئی انسان آپ کو چھوئے گا بھی نہیں، آپ بدکاری بھی نہیں کرو گے، اور بغیر کسی انسان کے چھوئے اور بغیر کسی بدکاری کیے ہوئے تمہارے بطن سے بچہ پیدا کرنا میرے رب کے لیے بہت آسان ہے.
جو میرا رب مرد عورت کے اختلاط سے بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر انسان کے چھوئے تمہیں بچہ دے سکتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، ارے تم عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ ذرا میرے بندے آدم کو تو دیکھو، ارے عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے تو میں نے ان کی ماں کو بھی واسطہ بنایا، ان کے بدن سے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن ذرا آدم کو تو دیکھو، ارے آدم کو میں نے دنیا میں جب پیدا کیا ہے، نہ ان کا کوئی ماں تھا، نہ ان کی کوئی ماں تھی، نہ ان کا کوئی باپ تھا، بغیر ماں باپ کے میں نے آدم کو پیدا کیا۔ جب میں بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت مریم کا یہ ذہن بنا رہے، قال ربک علیہ ہین، اے مریم تیرے پروردگار کے لیے تیرے بدن سے بغیر انسان کے چھوئے بیٹا پیدا کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان، بالکل فکر مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بدن سے بچہ اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بھی اور آپ کے بیٹے کو بھی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تمام انسانیت کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اے مریم آپ یوں مت سمجھو کہ ہم آپ پر ظلم کریں گے، نہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے آپ پر بڑی مہربانی ہوگی، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ معاملہ تو فکس ہو چکا ہے، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ بغیر انسان کے چھوئے تیرے بدن سے اللہ بندے عیسیٰ کو پیدا کرنے والے، بالکل یہ معاملہ طے ہے۔ پھر یہاں سے بات چھٹ گئی، پھر وہ بات جو سورہ انبیاء میں ابھی میں نے آیت پڑھی کہ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، یہ بات کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مریم کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا مریم کے گریبان کے قریب جا کر صرف پھونک مار دو، حضرت جبرائیل علیہ السلام قریب جا کر پھونک مار دی، جیسے ہی حضرت جبرائیل نے پھونک لگائی حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے کے راستے سے جبرائیل کی پھونک دلوائی اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد عام عورتوں کی طرح 9 مہینے تک وہ حاملہ رہی، 6 مہینے تک، 8 مہینے تک، لیکن رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد ہی حمل مکمل ہو گیا، چند گھنٹوں کے بعد، اور حضرت مریم علیہ السلام بالکل جو ہے ولادت قریب ہو گئی۔ قرآن کریم نے سورہ مریم میں اسی کو ذکر کیا کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حمل لے کر حضرت مریم علیہ السلام آئی ایک بلند جگہ کی طرف جہاں پر قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مریم کو جب حاملہ دیکھی فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ جو باتیں میں نے گزشتہ بتائی سب نے ان کے اوپر تان و تشنیع کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت مریم کو حکم تھا بالکل خاموش، کچھ نہیں بولی، اب اور جگہ اور دور چلے جاؤ، بیت المقدس کے تھوڑے دور چلے گئے، وہی بیت الحم کے پاس جہاں پہلے یہ بات پیش آئی تھی، تھوڑے دور جا کر وہاں پہ قرآن کریم میں ہے کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، مخاض کہتے ہیں درد ذہ کو، جب عورت کو ولادت ہوتی ہے
اس وقت اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اسی تکلیف کو لے کر، اسی درد کو لے کر حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کا ایک درخت تھا، ایک تنا تھا، اس سے ٹیک لگانے کے لیے، سہارا لینے کے لیے وہاں پر چلی گئی تاکہ اس کو سہارا مل سکے، اس جے حمل میں اور حمل کی ولادت میں ان کو آسانی مل سکے۔ اب یہ کشمکش میں تھی، کوئی نہیں تھا، صرف خدا کی ذات، کوئی نہیں، تنہ تنہا حضرت مریم علیہ السلام اس جنگل بیابان میں بیت المقدس کے تقریباً 8 یا 7 میل کے فاصلے پر بالکل اکیلی وہاں پر تھی، اور یہ کشمکش کا عالم تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی زبان سے یہ کہہ رہی تھی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش یہ دین دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتی۔ یہاں پر حضرت مریم تو اتنی نیک خاتون اور موت کی تمنا کر رہی ہے، اس مصیبت سے گھبرا کر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، آدمی دنیاوی پریشانی، دنیاوی غم، دنیاوی ٹینشن، دنیاوی حالات کو پیش نظر رکھ کر اگر کوئی آدمی اس طرح کا بول بولتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آدمی پر حالات جب آتے ہیں نا تو اسی کو پتا چلتا ہے کہ وہ کیسی پریشانی ہے، کیسی مصیبت میں ہے، کیسے۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے جو یہ کہا اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میں مر جاتی، یا پھر میں بھولی بسری ہوتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، کیونکہ حضرت مریم کو تو سب پہچانتے تھے، وہ کیونکہ مسجد میں رہتی تھی، خدمت کے لیے تھی، اس لیے سارے لوگ پہچانتے تھے۔ تو مجھے کوئی پہچانتا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، تو سب مجھے پہچانتے ہیں، اور پھر میرے حالت یہ ہے، کیونکہ اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ میں ان کو کیا جواب دوں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ کشمکش چل رہی تھی کہ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر آواز آئی گیٹ سے، کیونکہ حالات ایسے تھے، ولادت کا وقت قریب تھا، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے آواز تو جبرائیل کی تھی، لیکن جبرائیل ابھی اس موقع پر اب آئے نہیں تھے، صرف آواز سنائی تھی، آواز سنائی، جبرائیل ان کے سامنے آئے نہیں۔ دیکھو پھونک مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں درد سے کہ وقت آئے نہیں، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، صرف غیب سے آواز آئی، فناداها من تحتها، وہاں وہ بیٹھی تھی نا، اسی کے نیچے سے ان کو ایسا لگا کہ یہاں سے کچھ آواز آ رہی، اور اس آواز میں ایک تسلی بڑا جملہ تھا، ایک تسلی بڑا جملہ تھا۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے اور کوئی آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یوں کہے بہت بڑھیا، فکر مت کر، بہت سہارا ہو جاتا ہے، آدمی کو دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو مجھے کوئی یہ کہنے والا بھی ملا۔ ایک آواز آئی، فناداها من تحتها الا تحزنی، مریم بالکل گھبرانا مت، گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں، کوئی دنیا والا تمہارے ساتھ نہیں، لیکن تمہارا رب تمہارے ساتھ۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے کھانے کا انتظام کر دیا، پینے کا انتظام کر دیا۔ ہاں، جس درخت کے نیچے وہ بیٹھی تھی نا، وہاں کی ٹہنیوں کو اللہ کا حکم ہو گیا کہ بالکل قریب ہو جاؤ بھائی، قریب ہو جاؤ، اور جہاں بیٹھی تھی بس اسی طرح اسی جگہ پر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ تم پھٹ جاؤ، میری مریم کے لیے میٹھا اور بالکل ٹھنڈا پانی ان کے لیے جو ہے نکال، وہاں سے ایک چشمہ نکل گیا کہ وہ چشمے سے پانی پیے، اور پھر جس درخت کے قریب بیٹھی تھی وہ کھجور کا درخت تھا، جس کی ٹہنیاں قریب ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا انتظام اس طرح کر دیا۔ دیکھو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، پانی تو چشمہ جاری کر دیا، پی لو، اور مریم اپنے ہاتھ کو ذرا اوپر لے جاؤ اور اپنی طرف اس ٹہنی کو ذرا کھینچو، حرکت کرو، حرکت میں برکت ہے بھائی،
اللہ چاہتے تو من و سلوہ یہاں بھی رکھ دیتے، بنا بنایا دسترخوان اتار دیتے، مریم کے پاس رکھ دیتے اور ساری غذائیں اچھی اچھی ان کے پاس رکھ دیتے، لیکن نہیں، کھجور رکھی، کھجور کی ٹہنی، اور وہ بھی یوں کہا کہ کھجور اتار کر نہیں رکھتی، ٹہنیوں پہ رکھی، اور یوں کہا کہ ٹہنیاں پکڑ کر کھینچو، تھوڑی حرکت کرو تو پھر وہ کھجور تمہارے پاس آئے گی۔ تو یہ کہا کہ بھائی تھوڑی حرکت تو کرنی پڑے گی، اسباب کی دنیا ہے، تھوڑا سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے کھجوریں، تو دیکھو ولادت کے وقت کھجور کا کھانا یہ بھی بہت غذائیت کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو آدمی کے اندر صحت اور تندرستی کو پیدا کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے، اور عام طور پر ولادت کے موقعوں پر عورتیں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے قرآنی علاج ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ آپ سے پلاؤ گے نا مریم ایک دم فریش، ایک دم تر و تازہ کھجوریں آپ کے دامن میں گر جائے گی، آپ اس کو کھا لینا، پانی پی لینا، بس یہی تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ جو فکلی واشربی وقرری عینا، کھجور کھاؤ، چشمے سے پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب حضرت مریم علیہ السلام کو آگے کا جو پروسیس ہے، ولادت تو ہو گئی، بچہ عیسیٰ بھی آ گئے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے کا پروسیس اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بچے کو اپنے دامن میں لے کر، اپنی گود میں لے کر جب جو ہے دنیا والوں کے سامنے جاؤ گی، لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے، اس میں کون بولے؟ آپ دیکھو کسی بھی آدمی کو جو آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی جو ہے اعتراض کرتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی حجت بازی نہیں کرنی، آپ کو اپنی صفائی کچھ بیان نہیں کرنی کہ تم نے تو میرے کو دیکھا ہے میں کتنی دیندار ہوں، میں نے تو پورے 13 سال مسجد میں نہیں، کوئی صفائی کی ضرورت نہیں۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی انسان آپ کے پاس آئے اور کچھ بھی کہے تو آپ یوں کہو کہ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اللہ نے یہ ہنر بتایا، مصیبت سے بچنے کا بہت زبردست ہنر ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے۔ حضرت مریم کو کہا کہ کوئی بھی آئے تو یوں کہنا کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہے، روزے کی منت تھی میری، میرا روزہ ہے، وہ بھی اشارے سے، بولنے کے نہیں، کیونکہ ان کی شریعت میں جب آدمی روزہ رکھ لیتا تھا تو پھر بات کا بھی روزہ، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، کوئی اگر کسی سے بات کرے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بات کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں تو بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن بری بات نہیں، گالی گلوچ نہیں، غیبت چغلی نہیں، اس سے بھی روزے میں کراہت آتی ہے ہماری شریعت میں۔ حضرت مریم کو کہا فتنوں سے بچنے کے لیے، معترضین کے اعتراضات سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کر لو، تم جتنا جو ہے آرگیومنٹ کرو گے، جتنی باتیں کرو گے، جتنی صفائی کرو گے، معاملہ بڑھے گا، گھٹے گا نہیں، بولنے والے تو بولتے رہیں گے، آپ بالکل مت بولو، آپ جتنا خاموش رہو گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ یہ پورا واقعہ پھر میں نے گزشتہ اتوار کو بیان کر دیا تھا کہ حضرت مریم جب ان کے قوم کے پاس بچے کو لے کر آئی تو سب نے کہا کہ مریم یہ کیا کر کے آئی، کہ بچہ کہاں سے آیا، یہ شادی تو ہوئی نہیں، کیا ہوا یہ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، باپ بھی ایسا نہیں، بھائی بھی ایسا نہیں، تیری ماں بھی بے دیندار، تو یہ کیا؟ دیکھو معترضین تو ہوتے ہیں نا بھائی، شخصیت کو بگاڑنے کے لیے اور کسی کے اوپر جو ہے تہمتیں ڈالنے کے لیے تو پہلے سے ہی لوگ تیار رہتے تھے، اور آج بھی ہے نا؟ عزتیں دینے والے کم ہوتے، عزتوں کو لینے والے لوگ بہت ہوتے، کیونکہ وہ لینا بہت آسان ہے، عزت دینا بہت مشکل ہے بھائی، کسی کو دینا مشکل ہے، لینا بہت آسان ہے، صرف ایک نقطہ مل گیا ختم کر دو سارا۔ تو کہا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء
وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. وہ جو ہے نصیحت خداوندی پر عمل کر دیا، اشارہ کر دیا کہ صاحب کچھ بھی بولے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں پھر ایسی محبتیں ڈالی، ایسی محبت. کیونکہ آدمی کے دل میں جب یہ برائی آتی ہے، پھر اس برائی کو جب ڈکلیئر ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں محبت آتی ہے نہیں آتی. تو یار یہ سمجھتا تھا، یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل برعکس ہے. تو پھر محبتیں جب آتی ہے برائی کے بعد، نفرتوں کے بعد، عداوتوں کے بعد، تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے اور ان کی بیٹے کے بارے میں پھر اتنی محبت آئی، اتنی محبت آئی کہ ان کے اوپر طعنت تشنیع کرنے والے ان کو خدا بنا دیا، تسلی سے خدا کے قائل ہو گئے. عیسیٰ کو خدا بنا دیا، مریم کو اللہ کی جو ہے بیوی بنا دی. اس طرح کی جو ہے باتیں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. کہ حضرت مریم کا مختصر واقعہ ہے جس کو سورہ مریم میں بھی ذکر کیا اور یہاں مختصر ذکر کیا، اور آگے یہ کہہ دیا کہ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے مریم کو، اس کے بیٹے کو پورے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دی. إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، مریم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ دیکھو یہ تمہاری امت ایک امت ہے، ایک امت. ہر ایک نبیوں کا دین بھی ایک تھا، تمہارا دین بھی ایک ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. لیکن وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. یہ معاملہ لوگوں نے بگاڑ دیا. اپنے معاملے میں لوگوں نے اپنے درمیان تفرقے ڈال دیے، دین کو الگ الگ کر دیا. جیسے یہودیوں کے اندر فرقے پڑ گئے، عیسائیوں کے اندر فرقے پڑ گئے، اسی طریقے پر ہماری شریعت میں بھی فرقے پڑ گئے. اور پڑھنے والے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ صحیح ہوگا. اور وہ کون سا؟ مان علی و صحابی. وہی فرقہ صحیح ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، سارے نبیوں کی شریعت ایک تھی، لیکن تفرقے تم نے ڈالے، تفرقے تم نے ڈالے، الگ الگ جو ہے بانٹ دیے شریعتوں کو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. چاہے تم کتنے بھی فرقوں میں بٹ جاؤ، کتنے بھی تفرقے ڈالو، کتنے بھی الگ الگ ہو جاؤ، لیکن سب کو آنا تو میرے پاس ہی. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہماری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. سب ہماری طرف آئیں گے، اور جب آئیں گے تو کام کیا لگے گا؟ کام کیا لگے گا؟ یہ تمہارے فرقے، یہ تمہاری پارٹیاں، یہ تمہارے یہ کام لگیں گے؟ تو کہ نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. کام کیا لگے گا اس کا تذکرہ آگے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس پورے مجموعے کو قبول فرما، ایک ایک فرد کو قبول فرما. اللہ یہ تیرا قرآن سننے کے لیے، قرآن کا سبق سننے کے لیے، اے اللہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے. اے اللہ بے انتہا قبول فرما. ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرما. قرآن کا شوق ہمیں پیدا فرما، ہمیں نصیب فرما. اے اللہ قرآن سے دلچسپی پیدا فرما. اے اللہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، اور سمجھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کے اے اللہ اس مجالس میں اپنے آپ کو بٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ توفیق عطا فرما. امت سے اے اللہ اس وبا اور بلا کو ختم فرما، اور مولا کریم امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما، امن و امان قائم فرما. ورنہ مولا کریم دنیا کے اندر اے اللہ دنیا میں فتنہ فساد مچانے والے اور دنیا کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والوں نے تو اے اللہ آئندہ آنے والے مہینوں میں، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اللہ بیماری اور وبا کے آنے کی پیشین گوئیاں دے دی ہے.
اے پیارے اللہ، یہ سب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ سے عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں۔ امت کو، پوری انسانیت کو عافیت عطا فرما، بیماری سے، بلا سے حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ مولا اس مہینے کی، آئندہ مہینے کی، راتوں کی، دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، اور رمضان میں عافیت کے ساتھ ہمارا داخلہ نصیب فرما۔ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعا کو معذب نے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔